کل آپ کو بتایا تھا کہ سڈنی بیچ پہ شوٹنگ ہوئی اور بڑی خطرناک قسم کی ایک باپ بیٹے نے شوٹنگ کی. 16 لوگ جو تھے اس میں مارے گئے, بہت سے جو تھے وہ کریٹیکل بھی تھے. اور اب ہمارے پاس فلپائن سے خبر آئی ہے. بونڈائی بیچ کے حملہ آوروں نے نومبر میں یعنی لٹرلی پچھلے مہینے فلپائن کا دورہ کیا. فلپائن حکومت نے تصدیق کی ہے بونڈائی بیچ کے حملہ آور بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن پہنچے تھے. بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن پہنچے تھے. فلپائن امیگریشن آسٹریلوی پولیس پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ دونوں حملہ آور گزشتہ ماہ فلپائن گئے تھے. آسٹریلوی پولیس حملہ آوروں کے فلپائن کے سفر کا مقصد جاننے کے لیے تحقیقات بھی کر رہی ہے. اچھا, اس سلسلے میں جیسے یہ بیسکلی حملہ آور اور باپ بیٹا جو تھے انہوں نے فلپینز کا بھارتی پاسپورٹ پہ انہوں نے اس کا ٹریول کیا, ایز انڈین سٹیزنز کیا. آلدو یہ آسٹریلوی شہری تھے. ظاہر ہے یہ باپ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا آسٹریلیا اور پھر یہیں پہ پارٹنر ویزا اور پھر شہریت سے مل گئی. بیٹا تو پیدا ہی یہاں ہوا تھا, سو پیدائش کے نتیجے میں شہریت کے حقوق اس کو مل گئے اور وہ شہری بنا. اور اب یہ بتایا گیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دا پوائنٹ ٹو پونڈر از کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا, رائٹ ونگ چاہے وہ ادارے ہوں, میڈیا آرگنائزیشنز ہوں, پرٹیکولرلی اسرائیل اینڈ انڈیا ہو, ان کے میڈیا آؤٹلیٹس ہوں, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی تھی. اور پھر نام ایسا تھا کہ وہ پاکستان کا بھی نام آ رہا تھا. اور اس کی بات ہم نے بالکل نہیں کی تھی بیکاز آبویسلی ابھی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی تھی کہ باپ بیٹا جو ہے یہ کہاں کو بلونگ کرتے ہیں. نام اور ریلیجن از ون تھنگ, بٹ کس ملک کو کس خطے کو مانا کہ وہ آسٹریلین ہے. بٹ اب اگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا, آسٹریلین اتھارٹیز نے کچھ نہیں بتایا, سوشل میڈیا پہ ازمپشنز, اور یہاں تک کہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہمیں ابھی فی الحال بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بات تو سامنے ہی تھی کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن ان کا کنٹری آف اوریجن کیا ہے, یعنی تعلق کس ملک سے ہے, اس پہ آسٹریلوی حکام کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا. اور اب فلپائن کی طرف سے جو خبر سامنے آئی ہے ان کے دورے سے متعلق منیلا سے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو انڈین شہری ہونے کی حیثیت سے فلپائن کا دورہ کیا, پاسپورٹس یوز کیے تھے. تو اور مطلب دیٹ از این انڈیکیشن. کہ انڈیکیشن کیا مطلب, یہ تو یہ ویریفائی کر رہی ہے بات کہ یہ کیا ان کی شہریت ہے, کیا قومیت ہے, اور یہ ایکچولی کون سے ملک سے ہیں, بیکاز نام واز کنفیوزنگ. بہت بار یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈیٹیلز جو ہیں آفیشیلی اتنی نہیں آتی, لیکن سوشل میڈیا پہ اتنی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ جب سچ سامنے آ بھی جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, بیکاز آبویسلی وہ ہر جگہ پھیل چکی ہوتی ہے, جھوٹ پھیل چکا ہوتا ہے. تو اب ایٹ لیسٹ یہ بتایا جا رہا ہے فلپینز کی طرف سے کہ انہوں نے سفر کیا تھا پچھلے مہینے, دے وینٹ ٹو منیلا, اور پاسپورٹ جو استعمال کیا تھا وہ انڈین پاسپورٹ تھا. ادروائز یہ آسٹریلوی شہری ہیں دونوں باپ بیٹا. باپ پولیس کے جوابی حملے کے نتیجے میں جوابی فائرنگ جو پولیس کی طرف سے کی گئی وہیں پہ مارا گیا, اور بیٹا شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے, کوما میں بتایا جا رہا تھا. دوسرا حملہ آور ہے 24 سال اس کی عمر ہے لڑکے کی. اور آلدو ان دونوں کا تو ذکر ہو رہا ہے, لیکن ایک اور شامی امیگرنٹ آسٹریلوی جو ایک فروٹ وینڈر ہیں, پھل فروش ہیں, احمد, ان کی بہادری کا پوری دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے. اور وہ تو کاٹ آن کیمرہ والی بات ہے نا, بیکاز ہم کل سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ پورا مرحلہ جو سارا ہوا ہے, ٹیررسٹ انسیڈنٹ اگر آپ اس کو کہنا چاہیں, تو دس واز آن کیمرا. ایک تو obviously ایک تو سی سی ٹی وی ہوتا ہے, پھر لوگوں کے اپنے جو موبائل ریکارڈنگز ہوتی ہیں, سو دیر یو کین سی اٹ, بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایکچولی ادھر کیا ہوا تھا. اچھا, کچھ نام دوبارہ سے ہم ذرا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیکاز وہ جو کنفیوژن تھی وہ نام کی وجہ سے بھی تھی. اچھا, اب ایک تو ہاں سرٹنلی نام کی وجہ سے تھی. ساؤتھ ایشین نام تو تھا, وہ انڈیا سے بھی ہو سکتا ہے, پاکستان سے, میں بھی کسی اور ساؤتھ ایشیا سے. ساجد اکرم اور نوید اکرم. سو ساجد اکرم واز دا فادر 50 سال کا, جو کہ obviously اسی وقت ہی مار دیا گیا تھا, اور نوید اکرم اب نوید اکرم 24 سال کا لڑکا, اس کا ایک کالیگ, اس نے میڈیا سے بات کی ہے اور اس نے اس کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں, یہ آپ کو سننے چاہیے. اوریجن کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے سوالات, پرٹیکولرلی انڈین میڈیا جس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے. سنیں. سو
یہ نوید کا کالیگ ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ والد اس کا انڈین تھا یعنی بھارتی تھا اور والدہ اس کی اٹالین تھی، اور آؤٹ آف اینی بڈی ہم بالکل یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس قسم کے حملے میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے یہ لائسنس یافتہ اسلحہ تھا جو اس کے والد کے نام پر جاری ہوا تھا۔ سو یہ ہے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ، اور فلپائن نے بھی، منیلا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے انڈین شہری ہونے کی حیثیت سے فلپائن کا سفر کیا پچھلے ہی مہینے۔ اچھا، جس کو کہتے ہیں نا the plot thickens, so we need to know a lot more about what happened. فلپین سے خبر آئی کہ منیلا نے تصدیق کی ہے کہ آسٹریلوی حملہ آور باپ اور بیٹا نوید اکرم اور دوسرے کا کیا نام تھا؟ ساجد اکرم باپ ہے، نوید جو ہے 24 سال کا بیٹا۔ یہ دونوں پچھلے ماہ فلپینز گئے تھے اور انہوں نے بھارتی شہری ہونے کی حیثیت سے فلپینز سفر کیا تھا، ٹریول کیا تھا۔ اس سے قبل جو بیٹا ہے اس کے کالیگ کا ایک شارٹ ساؤنڈ بائٹ انٹرویو بھی منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ماں اٹالین ہے، باپ انڈین ہے، لیکن جیسے ہی یہ حملہ ہوا تھا صرف ان کے نام سن کے ہی بھارتی میڈیا نے جس طرح پروپیگنڈا کیا اور پاکستان کو اس میں ڈالنے کی اور اس میں گھسیٹنے کی اور اس میں دھکیلنے کی کوشش کی، آلدو آسٹریلوی حکام کی طرف سے اس کے کنٹری آف اوریجن سے متعلق ابھی تک کوئی بات نہیں بتائی گئی، نہیں شیئر کی گئی، تصدیق پہلے بھی نہیں کی گئی تھی، ابھی تک آسٹریلوی حکام کی طرف سے اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے، اور لیکن اسرائیلی میڈیا، بھارتی میڈیا اور بعض اور رائٹ ونگ میڈیا کے آؤٹلیٹس جو ہیں وہ اس بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، کیونکہ جب ایسی خبر آتی ہے اور پوری دنیا کی توجہ ہوتی ہے، ناموں سے ایسا ڈیفینیٹلی یہ تو پتا چل گیا کہ مسلمان ہیں، لیکن ایسا بھی تاثر شاید ملنا سٹارٹ ہو گیا بہت سے لوگوں کو کہ شاید یہ ساؤتھ ایشین ہے اور خاص طور پہ پاکستانی ہوں گے۔ ابھی تصدیق کیے بغیر سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت وائرل ہو گئی اور اب پتا چل رہا ہے کہ یہ ایکچولی ٹریول بھی کر چکے ہیں انڈین پاسپورٹ پہ۔ سوشل میڈیا پہ ایسی جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ پہلے ہی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نگیٹ کرنا، سچائی بھی دکھانا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے، ایک حقیقی پہلو ہے اور ایک پرسپشن کا پہلو ہے۔ میں کوئکلی آپ سے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے پہلے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں تین چیزوں کو آپ پیس ٹوگیدر کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل رات کو یہ مستند اطلاعات آئی تھی کہ آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے باضابطہ طور پہ بھارتی حکومت سے رابطہ کیا تھا اور ان سے تعاون کی درخواست کی تھی اس اٹیک اور ان اٹیکرز کے اوریجن اور ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے۔ اور اس کے بعد اب جو لیٹسٹ آپ نے بھی شیئر کی ہے، جو اب عالمی میڈیا بھی کیری کر رہا ہے، کہ پچھلے ماہ ان دونوں خبروں نے ٹریول کیا تھا فلپینز کی جانب، اور فلپینز میں کچھ ایکٹیویٹیز اور اٹیکس ہسٹری میں موجود ہیں داعش کے حوالے سے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ان کی گاڑی میں سے 2 فلیگز داعش کے برآمد ہوئے ہیں۔ تو داعش کا اثر و رسوخ فلپینز میں بڑھ رہا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو فلپین حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہے یہ ہے کہ ان دونوں باپ بیٹا نے بھارتی پاسپورٹ پر پچھلے ماہ سفر کیا تھا، جو کہ اس بات کا قانونی ثبوت ہے کہ ان کا تعلق اوریجنلی بھارت سے ہے، اور ابھی تک وہ اپنی کارروائیوں اور اپنے ٹریول کے لیے اور عالمی سطح پہ دہشت گرد تنظیموں سے رابطوں کے لیے بھارتی پاسپورٹ کو ہی استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے ریئلٹی شیئر کر رہا ہوں۔ جی، یہ بڑی آپ نے اہم انفارمیشن ہم سے شیئر کی ہے، پرٹیکولرلی یہ کہ آسٹریلوی حکام کی طرف سے بھارتی حکومت سے باضابطہ کل رات کو ایک خبر آئی ہے، رابطہ کیا گیا ہے جس میں ان سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ اچھا، وین اٹ کمز ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، بہت سے ممالک کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن فلپائنز کا نام نہیں اس طرح سے آتا ذہن میں۔ سو یہ فلپائنز میں کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض مغربی میڈیا آؤٹلیٹس یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ ملٹری ٹریننگ حاصل کی ہے، انہوں نے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ اور دیگر فزیکل ٹریننگ فلپائنز میں حاصل کی ہے۔ جو آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے میڈیا کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ جنوبی ایشیا مشرق وسطی رہتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
दाइश का चूंकि एक आलमी एजेंडा है तो उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ शुमाली अफ्रीका का एक अलग चैप्टर है, मिडिल ईस्ट का एक अलग है, खुरासान का एक अलग है, ईस्ट एशिया का एक अलग है, और उसमें भारत के जो लिंक्स हैं फिलीपीन के दाइश चैप्टर से वो काफी पुराने हैं और अमूमी तौर पे वो मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन दाइश के हवाले से कई वारदातें और अहम वाकयात फिलीपींस में होते रहे हैं। इसकी वजह से फिलीपीन की जो हुकूमत है वो बहुत ज्यादा इसके हवाले से संजीदगी से इन मामलात को लेती है, लेकिन जो दाइश का ईस्ट एशिया का चैप्टर है उसमें भारत और मशरिक बईद के ममालिक के साथ जो दाइश की कार्रवाइयां हैं उनको सहूलतकारी और उसके नेटवर्क के कोऑर्डिनेशन में इम्पोर्टेंट रोल भारत का है। और फिर आप देखें कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अब तो ये बात साबित होगी कि खुद फिलीपीन की हुकूमत ने इस बात का एतराफ किया है कि ये जो पिछले माह उन्होंने फिलीपीन का ट्रैवल किया था, इस बड़े हमले से एक माह पहले वो भारतीय पासपोर्ट पे किया था। तो इससे बड़ा तो कोई सबूत हो नहीं सकता कि पिछले 28 साल में इन्होंने जितने भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, उसके साथ उस राब्ते का जो काम किया है वो मुसलसल भारतीय पासपोर्ट पे करते रहे हैं। अच्छा, इससे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है, वो ये है कि 27 साल पहले इन्होंने इमिग्रेट किया था, ये गए थे ऑस्ट्रेलिया एक स्टूडेंट वीजा पे, और इनके साहबजादे ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुई हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की शहरियत को इस्तेमाल नहीं किया और बदस्तूर वो भारतीय पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रही हैं। तो इस बात का सबूत है कि वो उनके साथ रास्ते में रहना चाहते हैं। कि जब ये ऑस्ट्रेलियावी शहरी थे और इनके पास ऑस्ट्रेलियावी पासपोर्ट्स थे, तो व्हाई वर दे ट्रैवलिंग ऑन इंडियन पासपोर्ट्स? वो इंडियन पासपोर्ट को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ऊपर जो है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री शो हो कि वो किन किन ममालिक में गए हैं। जब वो भारतीय पासपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे तो भारतीय पासपोर्ट के ऊपर वो जिन जिन ममालिक में दाइश के साथ राब्ते के लिए ट्रैवल करेंगे उसकी हिस्ट्री जो है वो साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। एजाज साहब, हम ये सारा परसेप्शन जो एक मिलता है जब कोई नाम इस किस्म का आ जाए तो हम साउथ एशिया में पाकिस्तान की तरफ सारी नजरें चली जाती हैं। दिस इज परहैप्स रीसेंट टाइम्स में अभी पहली बार ही हुआ है कि कड़ी जो बनी है, जो जुड़ी है, वो इंडिया के साथ जुड़ी है, और खास तौर पे ये जो है अटैकर्स जो थे इन्होंने इंडियन पासपोर्ट यूज करके ट्रैवल भी किया था। दिस इज अ डिफरेंट एक परसेप्शन बदलने वाली बात ये हो गई, बिकॉज अदरवाइज आपको पता है कि सारी नजरें कहाँ आती हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप सबसे पहले? तो जी, मैं यही कहूंगा कि भारत का चेहरा जो है ना थोड़ा आश्कार होता जा रहा है। अगर आप थोड़ा भी देखें ना इनकी ऑस्ट्रेलिया की अपनी तारीख, तो इन्होंने सन 2000 में एक नेस्ट ऑफ स्पाइस डिस्कवर किया था इंडिया का। ये ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी हेड ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंडिया एक नेस्ट ऑफ स्पाइस रन कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और यही चीज ये बाकी जगहों पे भी कर रहे थे। ये कतर में भी इनके 8 नेवी के ऑफिसर्स पकड़े गए थे। ये यानी इस किस्म के हरकत में करते रहे, और जो टारगेट असैसिनेशन है उसके अलावा रही हैं, हमारे यहाँ भी रही हैं, कनाडा में भी, यूएस में भी। मेरा मकसद ये था कि ये खुद पारसा बने हुए थे दुनिया के सामने, और हर बार ये टोको करते थे कि जी पाकिस्तान जो है वो बदनाम होगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको मकाफाते अमल समझ लें या जो भी समझ लें कि इनको वो आन पड़ी है, उल्टी इनकी हो गई है। और मीडिया भी इनका जो है ना बिल्कुल इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में इससे ज्यादा अनरिलायबल अब मीडिया कोई नहीं रहा जो इनकी तरफ से। तो एक लिहाज से अफसोस तो हमें भी हो रहा था इस बात का कि भाई बेशक हम भी सारे फलस्तीनियों के लिए वो करते हैं कि उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म किया इजराइल ने, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप वहाँ पे किसी भी जगह पे जाके इस तरह लोगों को मार दें
تو وہ تو بالکل ایسا ہی ہے. اعجاز چودھری صاحب ایک اور چیز, کیونکہ اگر جو بیٹا ہے نوید اکرم جو بچ گیا ہے, obviously اس کا باپ جو ہے ساجد اکرم پرائمری شوٹر, وہ تو اسی وقت ہی مر گیا تھا. اب اس بیٹے کو 2019 میں بھی آسٹریلیا کی جو ڈومیسٹک انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے فلیگ کیا تھا, اس کو کویسچن کیا تھا, تو یعنی ان کے ریڈار پہ تو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں, اور پھر بھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جانا دہشت گردی کا, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے نیو کہ اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں. بالکل جی جی, یہ میرے خیال میں آسٹریلیا کو بھی بہت زیادہ اب اپنی اس کے اوپر نظر کرنی ہوگی. اس کا کچھ تھوڑی ریپریکیشنز بھی سب کے لیے نکل سکتی ہیں, خصوصاً انڈین امیگریشن کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے انڈین امیگرینٹس کے لیے, ان کے لیے بھی فال آؤٹ ہو سکتا ہے. آسٹریلیا مسلمانوں کے لیے بھی تو فال آؤٹ ہوتا ہے نا, ظاہر ہے, وہ چاہے وہ ان کا تعلق اوریجن کسی بھی ملک سے ہو, وہ بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور شاید اب بھی دیکھیں گے. ایک اور بات, جب بھی ہم داعش یا اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے افغانستان کا نام آتا ہے, خطے کے دیگر ممالک کا نام آتا ہے, لیکن فلپائنز کا نام اس طرح سے پہلے نہیں لائم لائٹ میں آیا. لیکن ابھی محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ بھارتی جو داعش کا چیپٹر ہے اس کے فلپائن سے بڑے پرانے روابط ہیں, اور انہوں نے اطلاعات یہ ہیں, مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے, ملیٹنٹ ٹریننگ, وہ بھی فلپائنز میں حاصل کی ہے. سو دس از اندر اینگل یا پہلو ہے جس پہ اس سے پہلے اتنی بات نہیں ہوئی ہے. جی, یہ ایک بڑا افسوسناک یعنی سارا نیٹ ورک نکل رہا ہے, لیکن ایک لحاظ سے یہ بھی اچھا ہے کہ یہ پکڑے جانے چاہیے. جو داعش کا جو سارا سلسلہ ہے, یہ خام خواہ ایک اسلام کے نام پر اس طرح کا ایک بدنامی ہے, لیکن یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ ایک مسلمان نے پکڑنے کی کوشش کی نا اس کی, تو بالحیثیت ایک پوری کی پوری قوم کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا, بدنام کیا جا سکتا. تو بہرحال جی چلے جی, ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی تو ہم شکر کرتے ہیں کہ جتنے بھی وار ابھی تک بھارت نے پاکستان پہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ کم از کم اطمینان کی بات ہے. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, اور ساتھ ہی سید محمد علی صاحب, بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اب 3 ملک جو ہیں یہ اس پوری کاروائی میں لگتا ہے افیکٹ ہو رہے ہیں. نیچرلی واٹ ہیپنڈ ان آسٹریلیا, تو آسٹریلیا کو تو دیکھنا ہی ہے, اینڈ دین فلپائنز, اینڈ دین آف کورس انڈیا. تو لہٰذا دس از گوئنگ ٹو بی